वेलकम है नाज़रीन। टेलीविजन लाइन पे ज्वाइन किया है, बड़ी वोकल हैं, खुल के बात करती हैं असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर। पब्लिक के इश्यूज़ हो, अवामी इश्यूज़ हो, गरीबों के इश्यूज़ हो, उनको हमेशा टेकअप करती हैं। MP हैं राबिया असफर साहिबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। थैंक यू इम्तियाज़ साहब, बहुत शुक्रिया। जो जिस तरह का एक क्यास है मुल्क के अंदर, आपको खुद पता है कि वो कह रहे हैं कि जिस तरह बिलावल साहब ने किया था लॉन्ग मार्च, जिस तरह मौलाना साहब ने किया था, जिस तरह मरियम नवाज साहिबा, वो इजाज़त तो दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने H9 में जो है ना आप प्रोग्राम करें, जलसा करें, जिस तरह करें। क्या कहेंगे इसके ऊपर? इम्तियाज़ साहब, आपने बहुत सारे पास में भी जिन जिन के आपने नाम लिए, मैं तो इनके नाम लेना भी पसंद नहीं करती। इन सब की लॉन्ग मार्चेस को हमने देखा है, लेकिन हमने कभी इस तरीके का जुल्म नहीं ढाया जिस तरीके के जुल्म ये ढा रहे, जिस तरीके की फोर्स रजीम बर्बरियत दिखा रही है पुलिस को यूज करते हुए, या पुलिस के लिबादे में लोगों को जिनको बिठाया हुआ है, गुल्लू बट बिठाए हुए उन्होंने। आज हमारे दो बेचारे यंग जवान जो हैं वर्कर्स, उनकी डेथ हो गई कराची में, प्रोटेस्ट पे स्ट्रेट फायर किया पुलिस ने। तो हम तो इन जख्मों को हम भूलेंगे नहीं, लेकिन सच्ची बात यह है कि आज़ादी की खातिर हम अपनी जानें दे रहे हैं। औरतें, बच्चे वहाँ पर मौजूद हैं, उनके ऊपर टीयर गैस के शेल फेंके गए। हमने कहाँ ऐसी बर्बरियत देखी? हमारे दौर के अंदर भी बहुत सारे धरने हुए, पर क्या आपने ऐसा निज़ाम देखा जिस तरीके का आज की हुकूमत, ये जो फोर्स रजीम हम पर मुसल्लत की गई है, जिस तरीके की बर्बरियत ये हमारे आम लोगों के साथ, आम शहरियों के साथ दिखा रहे हैं? कभी आपने ये पिछले 3.5 साल में जितने धरने हमारे दौर में हुए, उसमें देखा आपने कभी ये? तो अफसोस की बात है, पर आज़ादी के लिए पाकिस्तान की बात है, इमरान खान की बात नहीं है। ये पाकिस्तान की आज़ादी की बात है, और इस जंग के लिए इन जख्मों को भी हम अपने सीने पे खाएंगे। कोई हमें इसका डर या खौफ नहीं है। हम बाहर निकले हैं, इंशाल्लाह अपनी आज़ादी लेके वापस जाएंगे। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जिस तरह कह रही है कि आप टाइम बताएं, क्योंकि 2014 में डी चौक पे आपको आने दिया गया था, आपको उसके बताए काफ़ी PTV पे जो हुआ, पार्लियामेंट के अंदर जो हुआ, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आपका एहतजाज करना हक है। जिस तरह दूसरों ने भी किया, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात खुल के कही है। इसके साथ एक और चीज़ बड़ी अहम है कि कुछ लोग, आपकी मरकज़ी क़यादत ने हुकूमत के यानी कि अयाज सादिक साहब से रब्ता किया है कि हमें दरमियानी रास्ता दें और हमें फेस सेविंग दें। वो कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत हैं, और इदारों को भी कहा है कि आप बीच में आएँ। क्या कहेंगे? इम्तियाज़ साहब, मैं तो ऑब्वियसली जितना ये इंजीनियर्ड किस्म का न्यूज़ माफिया ऑपरेट कर रहा है, इनकी बात से ज़्यादा मेरे लिए वो बात अहम है जो मेरा लीडर कह रहा है। मेरा लीडर खड़ा होके कह रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे इस बात के ऊपर यकीन है, और मेरे लिए वही बेसिकली असल हकीकत वही है। इसलिए मैं तो इन र्यूमर्स के ऊपर नहीं जाना चाहती। जो फैसला लीडर करेगा हम उसके पीछे खड़े हैं। दूसरी बात ये कि जो आपने बात की अदारों का एहतराम सर आंखों पर, इम्तियाज़ साहब, आज हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए अदालत में गए थे सिंध हाई कोर्ट के अंदर। मैं खुद अपने तमाम MPs के प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर भी एक पुलिस गर्दी मचाई भी है, पुलिस के लिबास के अंदर डिफरेंट लोगों की चार दीवारी का, बिल्कुल जिस तरीके से आप कह सकते हैं हर तरह का लिहाज और मुरवत ख़त्म करके लोगों के दरवाज़ों को तोड़ के अंदर घुसा जा रहा है। और अगर वो खुद नहीं मिलते MPs, तो उनके किसी भाई या कज़न को उठा के ले जाते। तो और फिर आपने देखा MPO के तहत उन्होंने 2 हमारे MNAs को अरेस्ट करके सेंट्रल जेल भेज दिया। वह कोई FIR नहीं थी, कोई वारंट नहीं था, कुछ नहीं था, उनको घर से उठाया। इन सारी चीज़ों के बेसिस पे आज हम सिंध हाई कोर्ट गए थे प्रोटेक्शन के लिए कि हमें बेसिकली हमें जिस तरीके से हरासा किया जा रहा है, सिंध गवर्नमेंट जो हरकतें कर रही है, इसको रोका जाए। और उन्हीं लाइन्स पे था जिसमें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हमने अपील की थी और वहाँ पे उसका जजमेंट भी आ चुकी थी। बट यहाँ पर चूंकि हम पार्टिसन इदारे हैं, बात सुनते नहीं है, उन्होंने नोटिस कर दिया। कल के लिए ज़रूरत आज के दिन की थी। आज बेसिकली लोग निकल रहे थे अपने घरों से। 2 दिन से हमारे घरों के ऊपर छापे मारे जा रहे थे। अदालत की सपोर्ट, हमें रिलीफ आज चाहिए था, नोटिस कर दिया गया कल के लिए। तो इसलिए बहुत सारे गम है, लेकिन कोई बात नहीं। पाकिस्तान की आज़ादी की खातिर, अपनी नस्लों की आज़ादी की खातिर हम ये सब भुगतेंगे, फेस कर रहे हैं, सीने पे गोलियां खा के फेस कर रहे हैं। हमारे जवानों ने अपनी जिंदगियां दे रहे हैं, इसके आगे हम पीछे नहीं हटेंगे इससे। सही। आपको खुद पता है खान साहब के 2 ही मुतालबात हैं। एक तो ये है कि आप असेंबली तहलील करें और इलेक्शन कॉल करें फ्रेश मैंडेट के साथ, जो भी आए। आपको पता है इसके ऊपर गवर्नमेंट बड़ी डटी हुई है कि इस तरह दबाव भी नहीं लेंगे
اور اس طرح بلیک میلنگ میں بھی نہیں ہے. خان صاحب اداروں کو بھی بلیک میل کر رہے ہیں جس طرح, کیونکہ آپ کو خود پتا ہے کل کی پریس کانفرنس بڑی اہم تھی. وہ جو بلیک میل کر رہے ہیں, تنقید کر رہے ہیں, ٹارگٹ کر رہے ہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ کو کر رہے ہیں. خان صاحب کیا کہیں گے؟ امتیاز صاحب میں تو بات کروں گی اس پہ کہ کون سے اداروں کو ہم بلیک میل کریں. ادارہ ہے کہاں پر, آپ یہ بتائیں نا, حکومت ہے کہاں پر. پچھلے جتنے مہینوں سے یہ فورس رجیم ہم پر مسلط کی گئی ہے, کرمنلز ہم پر مسلط کیے گئے, انہوں نے کون سے فیصلے لیے. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو سیف ایگزٹ نہیں دینا چاہیے. سری لنکا کی مثال ہم بھول گئے. ہم یہاں پر سڑکوں پہ نکلے ہیں, عزت اسی میں ہے کہ یہ جس طریقے سے آئے تھے اسی راستے سے چلے جائیں واپس. سیف ایگزٹ ہمیں ضرورت نہیں ہے, سیف ایگزٹ کی شاید ان کو ضرورت ہوگی. اور جن ثبوتوں کی یہ بات کریں, ثبوت پیش کریں, بات کریں. خواہ کی دھمکیاں دینے سے کیا فائدہ. ہم کسی ادارے کو ٹارگٹ نہیں کر رہے, نہ ہمارا لیڈر کسی اداروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. ہم صرف ایک بات کر رہے ہیں, جس طریقے سے اس حکومت کو آپ لے کر آئے ہیں ان کو واپس بھیجیں اور اسی طریقے سے الیکشن کا اعلان کریں. 90 دن کے اندر الیکشن ہونے تھے, کہاں گئے وہ سب پروسیسز, کہاں گیا وہ کانسٹیٹیوشن. وہ بھی تو کانسٹیٹیوشن کا حصہ تھا نا. اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کانسٹیٹیوشنل موو تھا تو وہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا بھی کانسٹیٹیوشنل موو ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے نا. تو اگر اس کے لیے آپ ڈیفر کریں گے تو پھر تو ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. ہماری تو ایک ہی سمپل ڈیمانڈ ہے, ہم تو کوئی اور بات کر ہی نہیں رہے. ہم نے تو کسی ادارے کو ٹارگٹ نہیں کیا. آپ کو خود پتا ہے, ادارے کو بلیم نہیں کرے. آپ کو خود پتا ہے کہ کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ ویسے اتنے آپ نے 20 لاکھ لوگ کہا تھا کہ آئیں گے. اب آپ کو خود پتا ہے, آپ خود ایک صحیح بات کو سمجھتی بھی ہیں, کتنے لوگ ہیں آپ کو خود پتا ہے. دوسری چیز مجھے آپ یہ بتائیں, 20 لاکھ لوگ تو نہیں آئے, اور سندھ کے اندر بھی کوئی اتنی بڑی نمائش چورنگی کے اندر ہوا ہے کچھ پولیس کے ساتھ. پورا صوبہ آپ کو, بلوچستان آپ کو, پورا آپ کو, خیبر پختونخوا سے بھی اتنے لوگ نہیں آئے. کیا ایک لوگ لا کے یا لانگ مارچ کر کے کسی حکومت سے یہ پریشر ڈالا جائے کہ آپ الیکشن کروائیں, اسمبلی تحلیل کرائیں؟ یہ ان جنرل پوچھ رہا ہوں کہ اس طرح تو کل اگر دوبارہ حکومت آئی پھر یہ لوگ لے کر آئیں, پھر آپ بھی اسی طرح کریں گی؟ امتیاز صاحب, آپ کے گھر میں کوئی لا کے آپ کے سر کے اوپر چور کو بٹھا دے تو آپ بیٹھ کے دیکھیں گے اس تماشے کو یا اس چور کو گھر سے باہر نکالیں گے؟ آئینی طریقے سے گورنمنٹ سیدھا سا آسان سا سوال ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات, ہم تو لوگوں کو لانے والی پارٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ عام پاکستانی عوام کھڑی ہے. ہماری یہ, میں نے آپ سے پہلے ہی کہا نا, بات پی ٹی آئی سے بہت آگے نکل چکی ہے. لوگوں کا نمبر کاؤنٹ کرنا ہے تو ٹھیک ہے, پھر ہر ادارے کو وہاں پہ بیٹھ کے دیکھنا ہوگا. یہ جو انجینئرڈ قسم کی نیوز ہے, پھر اگر واقعی اتنے کم لوگ ہیں تو ٹی وی کھول دینا, چینلز کو کور کرنے دیں. کیوں منع کر رہے ہیں؟ کیوں کوریج بند کی ہوئی ہے؟ کیوں بیسکلی آپ کو بلٹ فائر کرنی پڑ رہی ہے, اسٹریٹ فائرنگ کرنی پڑ رہی ہے, کیوں شیلنگ کرنی پڑ رہی ہے؟ ابھی کی آپ ڈی چوک کی رپورٹ دیکھیں, وہاں پہ بے تحاشا شیلنگ ہو رہی ہے. اگر یہ سب کچھ اتنا ہی آپ کے لیے کوئی سا پریشر نہیں ہے تو یہ سب ریئیکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا. ہم نے تو پہلے بھی دکھایا ہے کہ ہم کس طریقے سے پیسفل پروٹیسٹ کرتے رہے ہیں. پورا ایک سیریز آف ایونٹ تھا جس میں ہر جگہ پہ جلسے ہوتے رہے. ہم نے گملہ نہیں توڑا, آج بھی نہیں توڑتے. ہم صرف کانسٹیٹیوشنل, آپ نے کہا نا کہ یہ کیا طریقہ صحیح ہے, پیسفل پروٹیسٹ کانسٹیٹیوشنلی ہمارا رائٹ ہے. ہم تو ہاتھوں میں بندوقیں لے کے نہیں آئے. ٹھیک ہے, ہم نے تو بیسکلی لوگوں کو نہیں مارا, ہم نے تو شیلنگ نہیں کی, ہم نے تو اسٹریٹ فائر نہیں کیے. تو اس لیے ظلم اتنا ہی کریں جو آپ خود برداشت کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, یہ میں بار بار اس لیے بول رہی ہوں کیونکہ دیکھیں اب بات جو پولیٹیکل سسٹم ہے نا اس سے کہیں زیادہ آگے نکل چکی ہے. نفرتیں اتنی جنریٹ کریں جس کو ہم سہ سکیں, جن کو ہم سہ نہ سکیں اس راستے پہ نہ چلیں. پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہوگا. میں آپ کو بتاؤں, آئینی طریقے سے آپ کی گورنمنٹ گئی اور آپ کے ایم این اے کوئی ووٹ بھی نہیں دیا, آپ کے اتحادی گئے, اور آپ کو پتا ہے کہ آئینی طریقہ ہوتا ہے اس گورنمنٹ کو بھی آپ گھر بھیجیں. انہوں نے کوئی لانگ مارچ کر کے آپ کو گھر نہیں بھیجا, اسمبلی کے اندر سے باہر کیا ہے آپ کو. آپ بھی یہی طریقہ اپناتی, پریشر ڈالتی. یہ خان صاحب کو جس نے بھی مشورہ دیا ہے, آپ کو خود پتا ہے گورنمنٹ تیار بھی تھی, اعلان کرنے بھی جا رہی تھی الیکشن کا, اور خان صاحب نے بڑی جلدی کی. کیا کہیں گی؟ نہیں, میں امتیاز صاحب میں نہیں سمجھتی کہ خان صاحب نے جلدی کی. آپ کو پتا ہے کہ لگاتار جلسے ہوتے رہے ہیں. ہم بڑے پیسفل طریقے سے اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کرتے رہے ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی بھی جگہ پہ کوئی ایسی بات کی ہوتی, لا اینڈ آرڈر سچویشن کو خراب کیا ہوتا ہے, تب بات بنتی کہ آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ جی طریقہ یہ تھا. طریقہ
بالکل نارمل کانسٹیٹیوشنلی ہم پیسفل پروٹیسٹ کے ہی تھرو جا رہے ہیں. اور پھر میں آپ سے سوال یہی کروں گی, جب آپ کے سر پہ, آپ کے گھر میں کسی چور کو آپ کا گھر حوالے کر دیا جائے اور وہ کہے کہ آج سے یہ گھر میرا ہے, اور وہ چور ہو, ڈاکو ہو, تو کیا آپ ایکسیپٹ کر لیں گے؟ کیا آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہیں کہ آپ اپنا بنایا گھر کسی ایسے آدمی کے ہاتھوں دے دیں جو کہ ڈاکو ہو, جو کہ ظالم ہو, جو کہ جابر ہو, اس کے ہاتھ میں دے دیں گے؟ تو اس لیے سوال جو ہے, اس کو پاکستان کو اپنا گھر سمجھیں گے تو آپ میرے شوز میں آ کے کھڑے ہوں گے, تب آپ کو پتا چلے گا کہ بات پی ٹی آئی کی نہیں ہے. اگر اس پوری حکومت کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تھرو نکالا گیا تھا تو ٹھیک ہے, کانسٹیٹیوشنل موو تھا. آپ کوئی آپ کو پورے پاکستان میں ایک ایماندار آدمی نہیں ملا جس کو آپ لا کے بٹھا سکتے ہوتے انٹرم گورنمنٹ کے اوپر. آپ نے ہی, اداروں نے ہی ہمیں سمجھایا بار بار ٹی وی پروگرامز کے تھرو کہ یہ کتنے کرمنل لوگ ہیں, ان کی فائلوں میں کیا کیا ہے, کتنے اربوں کی انہوں نے جو ہے وہ جعلی اکاؤنٹس کی کرپشن کی ہوئی ہے, کتنے جو ہے وہ انہوں نے بیسکلی فیک اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں, کس طریقے سے اپنی جائیدادیں باہر لے کر گئے ہیں, کس طریقے سے جھوٹی رپورٹس بنا کے ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ایبسکانڈرز ہیں. اس کے بعد ہمیں پورے پاکستان کے اندر فورس رجیم میں, فورس کی صحیح, اس میں کرمنلز ہی ملے تھے پاکستان کی حکومت کے لیے. ہمیں کوئی ایماندار پورے پاکستان میں آدمی نہیں ملا. یا تو پھر میں ایز اے پاکستانی, ناٹ ایز اے پی ٹی آئی پرسن, ناٹ ایز اے پی ٹی آئی ایم پی اے, آئی فیل انسلٹڈ. مجھے ایسا لگتا ہے میرے پیٹھ میں کسی نے چھڑا گھونپ دیا ہے جب آپ نے مجھے اس طریقے کی حکومت ہمارے سر پہ مسلط کی ہے. تو اور کیا کریں, ہم سڑکوں پہ نہ نکلیں تو پھر کہاں جائیں؟ بڑی مہربانی, آپ نے ٹائم دیا. رابعہ اصفر صاحبہ, جو ٹائم دیا بریک کا